أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 18 سورہ کہف کی کرتے ہیں. وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وَتَحْسَبُوهُمْ اور تو انہیں سمجھے أَيْقَاظًا بیدار وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم بدلواتے تھے انہیں ذات الیمینی و ذات الشمال داہنے طرف اور بائیں طرف. اللہ ان کو کروٹ دلا رہتا داہنی اور بائیں طرف. وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھے ذراعیہ دونوں ہاتھ بالوسیط دہلیز پر ایٹ دی انٹرنس. لو اطلعت اگر تو جھانکتا علیہم ان پر لولیت تو پیٹ پھیرتا منہم ان سے فرارن بھاگتا ہوا ولملئت منہم رعبا اور تو پھر جاتا ان سے وحشت کھا کے. اللہ اصحاب الکہف کے ڈسکرپشن کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ غار میں پناہ لیا تھا انہوں نے، کہ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم رکھتا تھا جیسے کہ وہ بیدار ہے. بیدار مطلب they were awake, their eyes were open. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. they were not in their senses. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو داہنی اور بائیں طرف دونوں طرف ان کو کروٹ دلاتا تھا، اور ان کا جو کتا تھا وہ اس طرح سے دہلیز پر اس طرح سے انٹرنس پر بیٹھا تھا کہ جو باہر سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ خوف کھا جاتے تھے کہ یہ کون لوگ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، کہ کس طرح سے یہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دہلیز پر ایک کتا بھی بیٹھا ہے اور وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. جو باہر سے دیکھنے والے ہیں ان کو شاید ایسا محسوس ہوتا، ایسا معلوم ہوتا کہ یہ کوئی بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس غار میں پناہ لے رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ ڈیٹیلز دے کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا تھا. کس سے؟ ان کے دشمنوں سے. اور یہ ساری تفصیل ان کے بارے میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں when you turn to Allah تو اللہ will protect you. اور اللہ ہمیں ایسی طریقے سے ہماری حفاظت کرے گا، ایسی طریقے سے ہماری مدد کرے گا کہ جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اصحاب الکہف والے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو 300 سال تک اس غفا میں سلا دے گا. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح سے ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے بینہم آپس میں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ کہا ایک نے ان میں سے کہ تم کتنی دیر تھے اس غار میں، تم کتنی دیر تھے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا پھر ایک دن سے بھی کچھ کم. قَالُوا رَبُّكُمْ انہوں نے کہا تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما لبثتم کہ تم کتنی مدت رہے. فَابْعَثُوا بس بھیجو احدکم اپنے میں سے ایک بِوَرِیقِکُم اپنا روپیہ دے کر هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ اس بستی کی طرف. فَلْيَنْظُرْ بس دیکھو ایہا
کون سا ازکا پاکیزہ طعام، بس دیکھو کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، فلیأتکم تو تم اسے لے آؤ، برزق کھانا، منہ اس سے، ولیتلطف اور نرمی کے ساتھ، ولا یشعرن بکم احدا اور کسی کو تمہاری خبر نہ پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، بعثناہم، یہ الفاظ اس وقت بھی اللہ استعمال کرتا ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا اپنے قبروں سے۔ جب وہ اپنی نیند سے اٹھے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کتنے دن یہاں پر تھے، اور ان کو جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس غار میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم تھے۔ اسی طرح سے انسان جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، ان کو اسی طرح سے محسوس ہوگا کہ وہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم اس دنیا میں موجود تھے، اور پھر وہ سب اپنی رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب وہ اس بات کی بحث کر رہے تھے کہ وہ کتنی وقت کتنی مدت تک اس غار میں تھے، تو ان کو اچانک سے اب خیال آیا کہ اب ان کو کچھ کھانے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے بھیجا کہاں، اس بستی میں کچھ کھانا لانے کے لیے، کچھ روپے دے کر جو انہوں نے اپنے گھروں سے لے کر وہ نکلے تھے، وہ دے کر انہوں نے اس کو کھانا لینے کے لیے بھیجا شہر کی طرف۔ اب دیکھیے کہ اللہ یہاں پہ کسی بھی واقعے کو جب بیان کرتا ہے تو جو ڈیٹیلز، جو تفصیلات ضروری ہے اس واقعے کے مطابق اللہ اسی کو ہی بیان کرتا ہے۔ جب یہ اس شخص کو اس روپیہ دے کر بستی کی طرف کچھ کھانا لانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تم پاکیزہ کھانا لاؤ گے۔ جب کوئی شخص اپنی جان کے لیے وہ بھاگا ہے اور ایک گفا میں وہ پناہ لیا ہے، تو the last thing that he will ever think کہ ہم جب کھانا ہمیں اگر لانے جا رہے ہیں تو ہم کوئی حلال کھانے کی تلاش کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان پر کتنے ڈٹے تھے، اور انہوں نے اس شخص کو احتیاط بھی کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اب وہ تو نہیں جانتے کہ وہ اس غار میں کتنے سال موجود تھے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کیونکہ وہ اس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر یہاں پناہ لیے تھے، تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم اس غار میں تھے۔ تو پھر انہوں نے جب اس کو بھیجا کھانا لانے کے لیے تو کہا کہ دیکھو، پہلے تو کہا کہ پاکیزہ کھانا لانا، اور پھر یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ڈونٹ ڈو سچ ایکٹیویٹیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے لوگوں کو شک ہو جائے گا اور پھر وہ ہمارے پیچھے یہاں آئیں گے۔ اس کو نصیحت کر رہے کہ وہ بے وجہ کسی کی توجہ ان پر نہ پڑے۔ اللہ ہمیں اس واقعات کے ذریعے سے بہت سے سبق سکھاتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا احتیاط بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا اونٹ باندھ دو اور اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ایک نہیں بلکہ 2 زراح پہنے تھے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم we take the means but we rely on Allah alone، اور توکل کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سمجھداری سے کام لیں۔ اسی لیے وہ اس شخص کو مشورہ دے رہے تھے کہ دیکھو تم کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے لوگوں کو ہمارے یہ چھپی ہوئی جگہ کا پتہ چل جائے گا، اور پھر کہیں لوگوں، ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں لوگوں کو ان کی اس چھپی ہوئی جگہ کا پتہ چل جائے تو پھر وہ ان کو رجم کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، کہ وہ جو بادشاہ کا دین تھا وہ اس دین سے چونکہ مکر گئے تھے، تو ان کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ہمیں اس کی سزا میں قتل نہ کیا جائے، اس لیے وہ اس شخص کو احتیاط کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ انہم بے شک وہ، ای یظہروا اگر وہ خبر پالے، علیکم تمہاری، یرجموکم تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ تمہیں پتھر مار کے ختم کر دیں گے، او یعیدوکم تمہیں لوٹائیں گے، فی ملتہم ان کی ملت میں، ان کے طور طریقوں میں، ولن تفلحوا اذا ابدا اور پھر تم ہرگز اس صورت میں تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ تو جب وہ اپنے اس ساتھی کو مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنی توجہ، بے ضروری کسی کو اپنی توجہ کی طرف ڈونٹ کریٹ اے سین اینڈ ایکشن کہ جس سے تمہاری طرف توجہ ہوئے،
اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ ہم اس غار کا پتہ ان کو معلوم پڑ جائے گا، اور پھر وہ ہمیں کیا کریں گے، یا تو ہمیں مار ڈالیں گے، یا تو ہمیں پتھر مار کے ختم کر دیں گے، یا پھر وہ ہمیں جبرن اپنے دین میں، اپنے طریقے میں، اس میں آنے کی کیا ہے، زبردستی کریں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہوا اور اگر ہم ان کی دین کی طرف کہیں مجبوری میں اس ظلم کی وجہ سے اگر ہم پھر گئے ان کی دین میں، تو پھر ہمارے لیے ولن تفلیحوا اذن ابدا، تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ان کو تو ابھی تک کوئی چیز کی معلومات نہیں تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب تک وہ جو بادشاہ تھا، جو ظلم تھا، جو طور طریقے تھے، جو شرک پر وہ بادشاہ تھا، وہ ابھی تک اس بستی میں کیا ہے، رائج تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے وہ ان کے دین کی طرف اور اس شرک کی طرف وہ جائے۔ وہ بھاگ کر بھی اسی وجہ سے تو اس غار میں آئے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس ظلم اور اس شرک کی طرف وہ کیا ہے، جائے۔ ایمان کے خاطر ہی تو وہ اپنے لوگوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ بھاگ کر آئے تھے اس گفا میں۔ تو اس احتیاط کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ شخص جب گیا ہوگا دکان سے کچھ سامان سودا کھانے کا خریدنے کے لیے، تو لوگوں کو یہ معلوم پڑ گیا کہ جو سکے وہ لایا تھا، جو لباس وہ پہنا تھا، وہ تو ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ تو اللہ آیت میں فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَعْثَرْنَا ہم نے خبردار کر دیا علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ اور قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اذ یتنازعون بینہم امرہم جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑاتے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کہ ہم ضرور ایک مسجد، ان پر ایک مسجد بنوائیں گے۔ لوگوں کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ غار میں کون لوگ تھے؟ اللہ نے یہ ساری جو تفصیل ہمیں بیان کی کہ جب یہ شخص بستی کی طرف جاتا ہے، یہ سارے ڈیٹیلز اللہ ہمیں قرآن میں بیان نہیں کرتا ہے، بٹ یہ ایک لفظ وَكَذَلِكَ اسی طرح، this is how وہ ساری چیز بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ شخص گیا ہوگا دکان سے کھانا لینے کے لیے، اور لوگوں نے اس کے لباس کو، اس سکے کو دیکھ کے یہ جان لیا ہوگا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ لگتا ہے۔ کچھ مفسرین اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سکے لے کر دکان پر جاتا ہے تو دکان والے کو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ پھر اس کو کسی اور شخص کے پاس لے جاتا ہے، اور وہاں ان سے پوچھ تاچھ کے بعد وہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی غار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جب وہ اس غار میں جاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، یہ بہت کوئی متقی لوگ تھے، اور ان کو اس بات کی معلومات بھی ہو گئی تھی کہ یہ اس دور کے نہیں بلکہ 300 سال پہلے کے جو لوگ تھے، اس قوم کو، اس لوگ کو بلونگ کرتے تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ساری تفصیلات کو بیان کیا ہوگا، ان کو معلوم پڑا ہوگا وہ وقت کا بادشاہ تو اب نہیں رہا، نہ وہ طور طریقے رہے، نہ وہ مشرکین طریقے رہا، کیونکہ اب جس بستی میں وہ آئے تھے، اس بستی میں جو تھے وہ نصارہ لوگ رہتے تھے۔ The Christians were staying in the town۔ اور جب ان کو یہ غار والوں کے بارے میں معلوم پڑا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ بہت ہی متقی، یہ بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب لوگ کوئی ایسی چمتکار دیکھتے ہیں، جب لوگ کوئی ایسی کرامات کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ جانے یہ کتنے پائس لوگ ہیں، اور پھر وہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ جب وہ اس غار میں جاتے ہیں، لوگوں کو جب ان کا پتہ چلتا ہے اور وہ ان کے ساتھیوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو اصحاب الکہف کے جو لوگ تھے، اللہ ان کو موت دے دیتا ہے۔ اب ان کی موت کے بعد ان کے بعد جو لوگ تھے، جو یہ ساری تفصیل کو جان گئے تھے، اب ان کے اندر ایک بحث ہو رہا تھا، اور وہ کیا بحث کر رہے تھے کہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ کیا بنائیں گے، ایک عمارت بنائیں گے۔
کچھ نے کہا کہ ہم یہاں پہ اس جگہ کو ایک مسجد بنا لیں گے، عبادت کی جگہ بنا لیں گے۔ انسان جب کسی نیک شخص کو دیکھتا ہے، ان کے کرامات کو دیکھتا ہے، تو بس اسی طرح سے وہ بحث میں پڑ جاتا ہے کہ ان کو ایک خاص مقام اور سٹیٹس وہ عطا کرتے ہیں، ان کی قبروں کو عبادت کی جگہ بناتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، اور اسلام یہ ساری چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مزید وہ آگے اور بحث میں پڑھتے ہیں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب وہ کہنے لگے کہ 3 ان کا چوتھا تھا، 3 وہ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ کہنے لگے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کس طرح سے باتوں کو بن دیکھے وہ باتیں بنا رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہنے لگے کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ الگ الگ لوگ اپنی الگ الگ بات کو بیان کر رہے تھے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُوهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو کہ وہ کتنے تھے۔ مَا يَعْلَمُوهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، انہیں صرف تھوڑے ہی جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، بس نہ جھگڑو ان میں، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سوائے یہ کہ وہ بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں نہ جھگڑو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ ایک تو آپس میں وہ یہ مشورہ کر رہے تھے، یہ بحث کر رہے تھے کہ کیا ہمیں یہاں کوئی عمارت بنانا ہے، کوئی عبادت گاہ بنانا ہے، کوئی مسجد بنانا ہے، اور پھر اس بحث میں پڑ گئے تھے کہ وہ کتنے تھے، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے، تو ان کا کتا کتنا تھا، کتنے لوگ وہاں موجود تھے۔ اللہ اگر ہمیں کوئی تفصیل کو قرآن میں بیان کرتا ہے تو وہ ہمیں وہ تفصیل کو بیان کر دے گا، لیکن اللہ نے اگر اس کو چھوڑ دیا ہے، اگر اس کو اسپیسیفائی اور مینشن نہیں کیا ہے، تو یہ اس میں اس کی حکمت ہے کہ ہم اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ معلوم کر کے کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ بے مطلب کے ڈسکشن اور بہت ساری تفصیلات کو لے کر بحث کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں کوئی واضح علم اور معلومات نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ علم کے بغیر کسی چیز کا دعویٰ کرنا اور بحث کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ ہمیں یہاں پہ ایک اہم نصیحت دے رہا ہے کہ ہم علم کے بغیر کسی معاملے میں بحث نہ کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہ کہنا کسی کام کو کہ میں اس کو کل کر دوں گا یا کل کرنے والا ہوں۔ جو عمل ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، جو فیصلہ ہم کرنے والے ہیں، ہم نہیں جانتے مستقبل کو، ہمارا ہر ایکشن ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ No matter how advanced our nature is, we don't know about the future، نہ ہم مستقبل کو جانتے ہیں، نہ ہم مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں۔ It only means کہ ہم سارے معاملات، تمام معاملات کو کس پر چھوڑے؟ اللہ پر چھوڑے۔ All matters belong to Allah۔ کسی کام کی ہم جب ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، یا کسی کام کو ہم انجام دینے والے ہیں، all of it we leave in the hands of Allah۔ تو in both the cases ہمیں کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کل اس کو کریں گے، مگر یہ کہ اللہ wills it۔ اور اگر کوئی کام ہمارے مطابق، ہماری پلاننگ کے مطابق ہوتا ہے تو پھر ہم تکبر نہیں کریں، تو پھر ہم اس پر فخر اور غرور نہیں کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ نے ہی اس کام کو انجام دیا ہے۔ اور کوئی کام اگر ہماری پلاننگ کے اکارڈنگ نہیں ہوتا ہے تب بھی یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ آپ کہے اگر اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرے اپنے رب کو کہ جب تم بھول جائے، جب اللہ یاد آئے تو then remember him۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، اس سے زیادہ قریب ہے بھلائی کی۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم کیا کہے؟
इंशाअल्लाह, इफ अल्लाह विल्स, अगर चाहे तो। और अगर हम भूल जाए, इज़ा नसीद, व्हेन वी फॉरगेट टू से, तो अल्लाह फरमाता है कि देन से इट व्हेन यू रिमेंबर इट। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह से हम जब खाना खाते हैं और हम शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाते हैं, तो हमें खाने के दौरान जब याद आता है तो हम क्या करते हैं, वी से इट इन द मिडल। और एक मुसलमान को चाहिए कि वो हिदायत की दुआ अल्लाह से करे हर वक्त। वकुल असा अय्यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, और कहो कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे हिदायत दे उससे ज्यादा करीब की भलाई की। हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करें, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ईजी। तो हमें चाहिए कि हम इस बात का शऊर रखें कि इन ऑल और अफेयर्स, हमारे हर मामलात में हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे और उससे ज्यादा और भलाई अता करे। ये असहाबुल कहफ के वाक़े में लोगों को इस बात का शक था कि वो कितने थे तादाद में, 4 थे, 5 थे, 7 थे, 8 थे। तो अल्लाह फरमाता है कि वो तादाद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमें उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि जो हमारे इल्म में नहीं है। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीना वज़दादू तिस्आ, और वो उस गार में 300 साल रहे और उनके ऊपर मजीद और 9 साल। विच मीन्स अल्लाह फरमाता है कि जब वो इस बहस में पड़ गए थे कि वो कितने साल गार में थे, अल्लाह हक को जानता है, अल्लाह उस हकीकत को जानता है कि वो कितने साल थे। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसु, कह दीजिए कि अल्लाह खूब जानता है कि वो कितनी मुद्दत थे, कि वो कितनी मुद्दत उस गार में ठहरे थे। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह खूब जानता है गैब की बातें आसमानों और ज़मीन की। तो इसका इल्म कि उस गार में कितने लोग थे, कितने साल थे, इसका इल्म किसको है? अल्लाह को है। ही हैज़ द परफेक्ट एंड द एग्जैक्ट इल्म कि वो कितने थे। न सिर्फ ये कि अल्लाह जानता है कि गार में वो कितने लोग थे और कितनी मुद्दत थे, बल्कि अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन की तमाम गैब की बातों को जानता है। अब सिर बिही व अस्मी, क्या वो देखता है और क्या वो सुनता है। मतलब एक अल्लाह के बारे में कहा गया है कि क्या ही खूब अल्लाह देखता है और क्या ही खूब अल्लाह सुनता है। विच मीन्स अल्लाह के इल्म के जैसा ना कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, उनके लिए नहीं है उसके सिवा कोई मददगार, वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। इस पूरे वाक़यात के बाद अल्लाह हमें एक अहम इम्पोर्टेंट हिदायत देता है। लाइक अ फाइनल कॉमेंट इज एडेड टू द होल स्टोरी। और वो क्या है कि अल्लाह का इल्म कैसा है? वसी है। वो हर गैब की बात को जानता है, आसमानों की, ज़मीन की, क्या ही खूब वो देखता है, क्या ही खूब वो जानता है। और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। विच मीन्स कि अगर तुम्हें पनाह लेना है तो किसके पास जाना है? अल्लाह के सिवा किसी और के पास पनाह के लिए नहीं जाना है। जो असहाबुल कहफ थे, उन्होंने कहाँ गए थे? उन्होंने कहाँ पनाह लिया था? उस गार में उन्होंने पनाह लिया था। तो अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको दुश्मनों से महफूज कर दिया था। उतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताबी रब्बिका, और आप पढ़िए जो वही की गई है आपकी तरफ, मिन किताबी रब्बिका, अब आपके रब की तरफ से जो किताब है उसको आप पढ़े। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, नहीं कोई बदलने वाला है उसकी बातें। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और तुम हरगिज न पाओगे मिन दूनिही मुल्तहदा, उसके सिवाय कोई पनाहगाह नहीं पाओगे। एक आखिरी हिदायत, ये असहाबुल कहफ का वाक़या जो है यहाँ ख़त्म हो गया है। तो इस वाक़े के ख़त्म होने के बाद अल्लाह हमें एक अहम इम्पोर्टेंट हिदायत देता है, और वो है कि आप सल्लल्लाहु से कहा जा रहा है वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताबी रब्बिक, कि आप पढ़े, आप तिलावत करें, ये वही जो आप पर भेजा गया है, ये आप लोगों को ये मैसेज पहुंचा दे। ये किसकी तरफ से है? ये तुम्हारी रब की तरफ से ये किताब भेजी गई है। मुश्किल के वक्त असहाबुल कहफ ने कहाँ पनाह ली थी? उस गार में पनाह ली थी। वो फितन के दौर से गुजर रहे थे। तो जब फितना होता है तो देन वी सीक रिफ्यूज इन अल्लाह अलोन। आज भी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो फितने का दौर है। तो हम किस गुफा में जाके हम पनाह लेंगे?
اللہ فرماتا ہے کہ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ شے ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہم پناہ لیں، that we seek refuge in this book. اور یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہم پڑھ کر سنائیں، یہ میسج لوگوں تک پہنچائے، اور لا مبدل لکلماتہ، یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام، یہ بدلنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی بھی بات ہم لوگوں کے مرضی کے مطابق اس کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوائے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے اندر کوئی چیز کو نہیں بدلا تھا، کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ یہ ایڈریس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، بٹ اٹ واز مینٹ فار دا کفار، کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہم یہ نبی، جو آخری نبی جو میسج لے کر آیا ہے، اس کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اس میسج کو ذرا سی بھی تبدیلی کرے، اس میسج میں ذرا سی بھی کمپرومائز کرے، بلکہ یہ میسج کو، اس کتاب کو ویسے ہی پہنچا دے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، in its entirety, no modifications in conveying the book of Allah. ہم اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو یہ کتاب ان کے ڈیزائرز کو سوٹ کرنے کے لیے اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بار بار جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹڈلی یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہے، اگر یہ کتاب سچی ہے تو آپ کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ اچھا، ہم اس کتاب کو کیا ہے مانیں گے اگر آپ تھوڑا سا اس میں بس تھوڑی سی کچھ تبدیلی کر دے، تھوڑا سا موڈیفیکیشن کر دیے، آپ ہمارے طور طریقوں کو بھلا برا نہ کہے، آپ ہمارے جو باپ دادا کے طریقے ہیں اس کو بھلا برا نہ کہے، then we will accept your message. تو this demand is کیا ہے، is referred in many، قرآن میں بہت سی جگہ یہ چیز بیان ہوا ہے، بہت سے مقام پر یہ بیان ہوا ہے۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ یہ دین جو ہے، یہ میسج جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ کسی بشر کے مرضی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا دین مکمل اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے سارے ہدایات، اس کے ساری تفصیلات، اس کے واقعات، اس کے احکامات، ایوری تھنگ از فرام اللہ۔ تو اللہ کے رسول سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی کنوے کریں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روکے، مطلب صبر کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، which means وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھیر لو، تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کے آرائش کو طلب کیا جائے، کہ طلبگار ہو جاؤ۔ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور نہ کہنا مانو جو اس میں من اغفلنا کہ جو غافل کر دیا ہے، قلبہ اس کا دل، ان ذکرنا ان لوگوں کو نہ مانو کہ جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے، اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور وہ اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ کچھ روایات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان قریش کے ان سرداروں کے بارے میں نازل ہوا تھا کہ جو ڈیمانڈ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم اس میسج کو، اس قرآن کو ہم اس وقت سنیں گے کہ جب آپ اپنے سے یہ مسکین لوگ، یہ غریب لوگ جیسے بلال، عمار، شعیب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے جو مسکین لوگ ہیں ان کو تم اپنی مجلس سے ہٹا دو، تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم اس قرآن کو سنیں گے، یا کم سے کم کوئی ایسا انتظام کر لو کہ آپ ہم سے اکیلے میں، آپ ہم سے سیپریٹلی مل لینا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میسج کو، اس پیغام کو، خاص کر کفار کو، لوگوں کو اس میسج کی طرف بلانے کے لیے اتنے بےتاب تھے
کہ وہ اللہ ان کو یہ آیت نازل کیا کہ دیکھو تم کہیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، ڈونٹ سکم ٹو دیئر ڈیمانڈس، کہ ان کی یہ ڈیمانڈ کو تم پورا نہیں کرنا، کہ ان کو جو غریب مسکین لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو صبح اور شام اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، تم ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا کہ جو دنیا کی زندگی کو طلب کرتے ہیں، تو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو کیا کر دیا ہے، ان کو اپنی جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ڈونٹ فالو دیم، ان کے پیچھے نہیں جانا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کا کام حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ اللہ کا یہ جو کلام ہے وہ کسی کے مرضی کے مطابق ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، ان کی خواہشات کے مطابق سوٹ ہونے، ان کے ڈیزائرز کے مطابق۔ اسلام جو ہے وہ ان کی خواہشات کو، ان کے ڈیزائرز کو نہیں فلفل کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا جا رہا ہے that he should not pay attention to them when he is asked، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے لیے الگ مجلس کرو، ان مسکینوں کو اپنے سے ہٹا دو۔ اسلام ٹریٹس آل ہیومن بینگس آن دا سیم لیول، برابر کا معاملہ کرتا ہے، اور دا ریئل کرائٹیریا کیا چیز کوئی امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا ہے۔ یہ میسج، یہ قرآن کا میسج از فار آل، لوگوں کو فرق کرنے کا معیار صرف ایک ہی ہے، تقوی کے اوپر، کہ کون اللہ کی رضا چاہتا ہے اور کون اپنے دنیا کی خواہشات کو چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے سو وہ ایمان لائے اور جو چاہے پھر وہ اس کو انکار کر دے، اس سے کفر کر دے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے کیا؟ آگ۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لے گی ان کو اس کی تنائے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پھر ان کو کیا دیا جائے گا؟ جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کالمہل یشفی الوجوہ، وہ ان کے اور جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا، بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے، کیا ہی برا مشرب ہے جو ان کو دیا جائے گا، وساءت مرتفقہ، اور کیا ہی برا آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ میسج پورا کا پورا ایز اٹ از ان کو کنوے کرے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور جو اس کا انکار کرنا چاہتا ہے then he will not follow it۔ اس دین میں، اس میسج کو پہچانے میں there will be no compromise۔ اصحاب الکہف بھی تو اسی وجہ سے اس غار میں چلے گئے تھے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے، شرک کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ کہنے لگے تھے کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے جو رب السماوات والارض ہے، اور انہوں نے کہا تھا لن ندعو من دونہ الہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، تو ہم بہت ہی بیجا بات کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماننا چاہتا ہے who wants to accept this message وہ کرے گا، اور جو نہیں چاہتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ انکار کر دے، but he will pay a consequence of his action، اور اس کا consequence کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو یہ جہنم کی آگ اِنَّا اعتدنا، we have already prepared the fire of hell، کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے ہم نے تو ان کے لیے پہلے ہی یہ آگ کو تیار کر دیا ہے، اور اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ آگ ان کو کیا ہے، جب ان کو پیاس لگے گی تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یہ آگ ان کے منہ کو بھون دے گی، اور یہ کیا ہی برا ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور کیا ہی برا جہنم کی جگہ ہے۔ کہ اللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ جو تیار کی گئی ہے، اس سے ان کو وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، there is no way of escape۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو
کوئی ایکسکیپ ہونے کی جگہ نہیں ہے. بٹ دے ہیو نتھنگ کول ٹو بریتھ. کوئی ٹھنڈی ہوا ان کو سانس لینے کے لیے نہیں ملے گی, پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا, بلکہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جو ان کے اندر کے ہر چیز کو کیا ہے جلا دے گا. اور اللہ خود فرماتا ہے کہ کیا ہی بری وہ آرام کی جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا. اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان لا نضیع ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے ان کے عمل کو, اور ہم ان کو اجر من احسن عملا ہم ان کے عمل سے بہتر جزا ان کو عطا کریں گے. جہاں بھی قرآن جو جہنمی کا ذکر آتا ہے تو پھر اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے, اللہ فرماتا ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا ان کو اجر دیا جائے گا. ایمان والوں کا کوئی ایسا عمل نہیں رہے گا, چاہے وہ کتنا ہی معمولی کتنی ہی چھوٹی نیکی نہیں ہے, کہ اللہ اس کا ریوارڈ ان کو ضرور دے گا. اور اللہ کی یہ رحمت ہے اللہ کہ وہ ان کی گناہوں کو بخش دے گا. اور یہ چیز ہمیں بار بار قرآن میں یہ متقی کا یہ جو اجر ہے, ایمان والوں کا جو اجر ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. مزید اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت میں ان کو کیا ملے گا, اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا. اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہے, بہتی نہریں ہے, من تحتہا الانہار یحلون فیہا, اور اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے, من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا, اور ان کے کپڑے ان کے لباس کیسے ہوں گے, خضرن سبز رنگ کے, من سندس باریک ریشم کے, اور استبرق اور دبیز ریشم کے, متکئین فیہا علی الارائک وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا, کیا ہی اچھا بدلہ ان کو, کیا ہی خوب بدلہ ان کو دیا جائے گا, اور کیا ہی خوب آرام کی جگہ ہے. جس طرح سے جہنم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے, جنتیوں کے بارے میں جو ڈسکرپشن اللہ کہتا ہے, کتنا بہترین اللہ نے ڈسکرپشن یہاں دیا ہے کہ جنت وہ باغات ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے, اور ان کو جو ٹھنڈا پانی ہے, جو نہر ہے, اٹ پرووائڈس کولنس ٹو دا آئیز اینڈ دا ہارٹ. جس طرح سے جہنمیوں کا جب ذکر آیا تو کہا تھا کہ وہ پانی جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ تو ان کے منہ کو جلا دے گا. جنتیوں کو جو پانی دیا جائے گا, جنتیوں کو جو ان کے گھر کے نیچے نہریں بہتی ہوگی, وہ ان کے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون دے گا. اور کتنا ہی خوبصورت منظر اللہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے یہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے, ڈسکرپشن کیا ہے کہ all of these pictures عیش و آرام کا, کمفرٹ, ایز, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کتنی خوبصورت جگہ رہے گی, کس طرح سے ان کا لباس جو خوبصورت ہوگا, ان کے زیورات خوبصورت ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سبز رنگ کے لباس دیے جائیں گے. لباس تو ان کو مختلف بہت سے رنگ کے ہوں گے, لیکن اسپیسیفکلی اللہ نے یہاں پہ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ all of this fits in with the atmosphere, کہ جنت باغ کیسا رہتا ہے, اٹس گرین ان نیچر. تو اللہ فرماتا ہے ایوری تھنگ ول بی دیر فار دیئر آئیز ٹو کول, کیونکہ یہ چیز کیا ہے, یہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اس دین کو اللہ کی مرضی کے مطابق وہ جیے تھے, تو آج ان کو وہ سارے عیش و آرام ملیں گے, وہ پہننے کے لیے بہترین لباس ملے گا, ریشم کا لباس ملے گا, all of this rest and comfort, and at the end اللہ خود فرماتا ہے کہ کیا ہی بہترین بدلہ ان کو دیا جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ اجر عطا کرے. اللہم اجعلنا منہم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا لحجت یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.